بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز قارئین حضرات، رمضان المبارک کی فضیلت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ابن آدم کا ہر عمل اس کے لیے ہے سوائے روزے کے، کیونکہ روزہ میرے لیے ہی ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص ایمان اور ثواب کے نیت سے رمضان کے روزے رکھے، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی ایمان اور ثواب کے نیت سے لیلۃ القدر میں قیام کرے، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 لوگوں کی دعا رد نہیں ہوتی، اور روزے دار کی دعا جب تک وہ افطار نہ کر لے۔ ماہ رمضان کے فیضان کے کیا کہنے، اس کی تو ہر گھڑی رحمت بھری ہے۔ رمضان المبارک میں ہر نیکی کا ثواب 70 گنا یا اس سے بھی زیادہ ہے۔ نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 کر دیا جاتا ہے۔ عرش اٹھانے والے فرشتے روزہ داروں کے لیے دعا پر آمین کہتے ہیں، اور فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق رمضان کے روزہ دار کے لیے مچھلیاں افطار تک دعائے مغفرت کرتی رہتی ہیں۔ روزے کی فضیلت یہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے رمضان کے روزے محض اللہ کے لیے ثواب کی نیت سے رکھے تو اس کے پچھلے سب گناہ بخش دیے جائیں گے۔ ایک اور حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزے دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پیاری ہے۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ روزہ دوزخ سے بچانے کے لیے ڈھال اور مضبوط قلعہ ہے۔ روزے کی تعریف یہ ہے، صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک روزے کی نیت سے کچھ نہ کھانا پینا روزہ کہلاتا ہے۔ روزہ کس پر فرض ہے؟ رمضان شریف کے روزے ہر مسلمان پر فرض ہیں جب تک کوئی عذر نہ ہو۔ روزہ چھوڑنا درست نہیں۔ مجنون اور جو بالغ نہ ہو اس پر روزہ فرض نہیں۔ محرم کے روزے کی فضیلت۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رمضان کے بعد سب سے افضل روزے اللہ کے مہینے محرم کے روزے ہیں، اور فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز رات کی نماز تہجد ہے۔ اصل کامیابی اللہ کی محبت میں سکون پانے میں ہے، کیونکہ وہی محبت دائمی اور بے لوث ہے۔ جو اس کی محبت کو پا لیتا ہے وہ دنیا کی حقیقت کو پہچان لیتا ہے، اور اس کے دل کو ایسا اطمینان ملتا ہے جو کسی اور چیز میں ممکن نہیں۔ بس اپنا رخ اللہ کی طرف موڑو اور دیکھو کیسے وہ تمہارے دل کو وہ سکون دیتا ہے جو دنیا کی کوئی چیز نہیں دے سکتی۔ روزہ افطار کرانے کی فضیلت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی روزے دار کو افطار کرائے گا تو اللہ تعالیٰ اسے جہنم سے نجات عطا فرمائے گا، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دے گا اور اسے روزہ دار کے برابر ثواب دے گا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ فضیلت صرف بڑے افطار کا انتظام کرنے پر ہی نہیں، بلکہ اگر کوئی شخص کسی روزے دار کو ایک کھجور یا پانی کے ایک گھونٹ سے بھی افطار کرائے تو اس سے بھی یہی ثواب ملے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی نے روزے دار کو پیٹ بھر کر افطاری کروائی تو اللہ تعالیٰ اسے حوض کوثر کا پانی پلائے گا، جس کے بعد اس شخص کو کبھی پیاس محسوس نہیں لگے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کو رمضان شریف میں 5 چیزیں خاص طور پر دی گئی ہیں جو پہلی امتوں کو نہیں دی گئیں۔ ان کے منہ کے بو اللہ کے نزدیک مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ ان کے لیے فرشتے دعا کرتے رہتے ہیں، حتیٰ کہ افطار کے وقت تک دعا کرتے ہیں۔
جنت ہر روز ان کے لیے سجا دی جاتی ہے۔ پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ان قریب میرے نیک بندے مشقتیں اپنے اوپر سے ہٹا کر تیری طرف آئیں گے۔ اس مہینہ میں سرکش شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں اور لوگ رمضان میں ان برائیوں کی طرف نہیں پہنچ سکتے جن کی طرف غیر رمضان میں جا سکتے ہیں۔ رمضان کی آخری رات میں روزہ داروں کی مغفرت کی جاتی ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کیا کہ کیا یہ شب قدر ہے؟ ارشاد فرمایا نہیں، بلکہ دستور یہ ہے کہ مزدور کو مزدوری کام ختم ہونے کے وقت دی جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ دوزخ سے بچنے کے لیے ایک ڈھال ہے، اس لیے روزے دار نہ فحش باتیں کرے اور نہ جہالت کی باتیں، اور اگر کوئی شخص اس سے لڑے یا اسے گالی دے تو اس کا جواب صرف یہ ہونا چاہیے کہ میں روزہ دار ہوں۔ یہ الفاظ 2 مرتبہ کہہ دے۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، روزے دار کے منہ کے بو اللہ کے نزدیک کستوری کی خوشبو سے بھی زیادہ پسندیدہ اور پاکیزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بندہ اپنا کھانا پینا اور اپنی شہوت میرے لیے چھوڑ دیتا ہے، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا، اور دوسری نیکیوں کا ثواب بھی اصل نیکی کی 10 گنا ہوتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ 3 آدمیوں کی دعا رد نہیں ہوتی، ایک روزے دار کی جب وہ روزہ افطار کرتے وقت مانگتا ہے، دوسری عادل بادشاہ کی، تیسرے مظلوم انسان کی جس کو اللہ تعالیٰ بادلوں سے اوپر اٹھا لیتے ہیں اور آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور ارشاد ہوتا ہے کہ اے بندے میں تیری ضرور مدد کروں گا، گو کسی مصلحت کی وجہ سے کچھ دیر ہو جائے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا۔ حضرت زید بن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے روزے دار کا روزہ افطار کرایا یا کسی غازی کو سامان جہاد دیا اس کو بھی اتنا ہی اجر ملے گا۔ اللہ کی رحمت اور مغفرت کا وقت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، ایک جب وہ افطار کرتا ہے اور دوسری جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا۔ جلدی افطار کرنے کی سنت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ افطار کرنے میں تاخیر نہ کرنے کی تاکید کی اور فرمایا لوگ اس وقت تک بھلائی میں رہیں گے جب تک وہ افطار میں جلدی کرتے رہیں گے۔ کھجور اور پانی سے افطار کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عموماً کھجور سے افطار کرتے تھے، اگر وہ میسر نہ ہوتی تو پانی سے روزہ کھولتے۔ اللہ کی نعمتوں کا احساس روزہ رکھنے سے ہمیں بھوک اور پیاس کی شدت کا اندازہ ہوتا ہے، جو ہمیں شکر گزاری کی طرف مائل کرتا ہے۔ مسکینوں اور محتاجوں کی مدد افطار کرانے کا بہت بڑا اجر ہے۔ حدیث میں ہے جو کسی روزہ دار کو افطار کرائے اسے روزہ دار کے برابر ثواب ملے گا، بغیر اس کے کہ روزے دار کے اجر میں کوئی کمی ہو۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔